دنیا سے جانا ہے تو ملک الموت آئے گا. لیکن کتنی خوبصورت دنیا سے جانا ہوتا ہے، وہ شہید ہے. یعنی جس طرح وہ جاتا ہے کوئی نہیں دنیا سے جاتا، اور وہ بھی راہ کربلا کا ہو. یعنی کہ وہ تو ویسے ہی ہر ایک قدم پر انسان کے کتنے حسنات لکھے جا رہے ہیں. حتیٰ زائر کربلا کی جو خاک ہے وہ جس پر آ جائے وہ جہنم سے بچ جاتا ہے. وہ جو خود زائر ہو اور خود اسی خاک میں چلا جائے. ہم نہیں کر سکتے، خوب ہم بہرحال لفظوں کا سہارا لے رہے ہیں، ہم اس مقام اور مراتب کو بیان نہیں کر سکتے. جانے موت اپنی زندگی میں تھوڑا سنجیدہ ہوں. موت برحق ہے، آنی ہے، وہ دنیا سے جانا ہے. دوسری چیز جس کو ہم نے رسول خدا فرماتے ہیں کہ تحفہ دو جانے سے پہلے، کیا ہے؟ قبر ہے. قبر کو روشنی دو جانے سے پہلے. ہم میں سے کتنے لوگ فکر کرتے ہیں کہ ہم نے بھی قبرستان جانا ہے؟ کیوں روایات میں آیا کہ قبرستان جایا کرو تاکہ متوجہ رہو کہ تم نے بھی ایک دن جانا ہے. جانا ہے. اگر آج میں اپنے مرومین پہ یا کسی بھی قبر فاتحہ پڑھنے نہیں جا رہا تو میں یہ امید رکھوں گا کل کوئی میری قبر پہ فاتحہ پڑھنے آئے گا. ہم تو دنیا کا رواج یہ ہے کہ دوست سب سے پہلے، بہرحال یہ تو بہرحال شہید کا درجہ اتنا بلند ہے کہ واقعاً یعنی دوستی، اور وہ تو شہید سے نہیں، میں عام موت کی طرف متوجہ ہوں. سب سے پہلے دوست یہ کہتے ہیں کہ جنازہ کب ہے. دوست کہتے ہیں جنازہ کب ہے، دفنانا کہاں ہے، پھر سویم کب ہے، دسواں کب ہے. بس مولا متقیان حضرت علی ابن ابی طالب علیہ السلام، اللہم صلی علی محمد و علی محمد. مولا جب ایک نامے میں نہج البلاغہ کے ہمدان کے گورنر کو طرف جب اشارہ کرتے ہیں تو مولا کیا کہتے ہیں کہ موت کی تمنا مت کرو جب تک تمہیں وثوق نہ ہو، شرط واسق نہ ہو. یعنی کیا؟ آیت اللہ مغانم شرازی فرماتے ہیں یعنی شرط واسق یعنی تمہیں اطمینان نہ ہو کہ تم اب صحیح جا رہے ہو. نہ کرو تمنا. وہ عالم بہت اندھیرا ہے. وہ عالم جو قبر کا عالم ہے ہمیں نہیں پتا. ہم باہر وہ آج کل وہ سولر لگا دیتے ہیں، اچھی بات ہے، قبر ہم روشن کرتے ہیں اپنے مرومین کی، لیکن اندر کتنی روشنی ہے؟ اس اندر کی روشنی کے لیے میں کیا کر رہا ہوں اپنے مرومین کے لیے؟ کیا چیز ہے اندر؟ کیا جائے گا اندر؟ آپ کا سولر تھوڑی جائے گی روشنی، یا آپ اندر کوئی اور جو ہے وہ لگا دیں گے. نہ، اندر کون سی چیز ہے جو اس کی قبر کو روشن کرے گی؟ میں کتنی فکر میں ہوں اپنے ماں باپ کی قبر کی، اپنے بہن بھائی رشتہ دار جو بھی ہے اس کی قبر کی کتنی فکر میں ہوں کہ میں اس کی قبر کو روشن کروں اندر سے. عزیزان محترم، مرحلہ بہت سخت ہے، آسان نہیں ہے. ہم لوگ بہت ریلیکس ہیں اصل میں. اسے ہمیں ممبر سے ویسے اتنا ریلیکس کر دیا گیا ہے کہ ہم بہت ریلیکس ہو گئے ہیں. جہاں خطبے نہج البلاغہ کے، جہاں میرا مولا قبرستان سے گزر رہا ہے تو مردوں کو خطاب کر رہا ہے. خدا کے لیے پڑھیں جا کر مولا کس طرح مردوں کو خطاب کر رہا ہے. جہاں اتنی روایات جو ہیں وہ عالم برزخ کی موجود ہوں، وہاں مومن برزخ سے غافل ہو. شخص آیا مولا متقیان کے پاس، کہا مولا میں فلانے شخص کے 10,000 دینار تھے، یہ درہم تھے، میں نے اس کو دیے تھے، اب میں اس کے بیٹے کے پاس جاتا ہوں، پتہ اس کا انتقال ہو گیا ہے، میں اس کے بیٹے کے پاس آیا ہوں تو وہ کہتا ہے کہ کہیں پہ بھی کوئی ایسی چیز نہیں لکھی ہوئی ہے، تو میرے پاس تو کوئی حساب کتاب ہے ہی نہیں. کہا مولا مجھے شدید ضرورت ہے پیسوں کی. مولا جانتے تھے. مولا نے کہا اچھا اس کے بیٹے کو بلاؤ. اس کے بیٹے کو کہا مولا مجھے اصل کچھ پتہ ہی نہیں ہے. کہا اچھا شہر سے باہر جاؤ
وہاں پر بہت سارے کتے ہوں گے، ان کتوں میں جو سب سے زشت ترین، سب سے خبیث اور سب سے بھیانک کتا ہوگا وہ تمہارا باپ ہے۔ اللہ اکبر! یعنی کیا؟ یعنی اس ایک واقعے میں امام کیا کہنا ہے؟ یعنی کیا مولا اس کو دوسرے عالم سے بلا رہے ہیں؟ نہیں، عالم برزخ دنیا کے ساتھ ہے، ہمیں نظر نہیں آتا۔ مولا اس کے بیٹے سے حجاب ہٹا رہے ہیں آنکھوں کا کہ دیکھ لے عالم برزخ میں باپ کس حالت میں ہے۔ جہاں گیا اس نے وہی دیکھا، اس نے کہا کہ ایسا ایسا شخص ہے، کہاں فلانی فلانی جگہ پہ پیسے میں نے رکھے ہوئے ہیں، لے لینا، مگر ہاں یاد رکھنا۔ کہا حق کا راستہ علی کا راستہ ہے، حق کا راستہ، ہم اس کے مقابلے میں آئے تو ہماری یہ حالت ہو گئی ہے، اس راستے کو نہیں چھوڑنا۔ خوب یہ کون بتائے؟ خوب دنیا میں شاید انسان نہیں سمجھ پائے ولایت علی ابن ابی طالب، مگر اس عالم میں اصل صرف ہے یہی ولایت۔ جو اس در سے جڑا ہے اسی کے پاس تو ہے خزانہ، اور کس کے پاس ہے خزانہ؟ وہ ہمارے پاس کیا ہے؟ ہماری قبر میں کون بچائے گا؟ یا قبر میں کیا ہوگا؟ وہ خود اہل بیت کہتے ہیں ہم تمہارے عالم برزخ کے ذمہ دار نہیں ہیں، مگر اس کے باوجود روایات ہیں 8ویں امام سے کہ ہم فلانی فلانی جگہ پر تمہارے مرنے کے بعد آئیں گے اگر تم ہماری زیارت پر آؤ گے۔ یعنی کیا؟ یعنی خود بہت مشہور واقعہ ہے آیت اللہ حائری جزی جنہوں نے حوزہ علمیہ قم کی تاسیس کی، ان کا جب انتقال ہوا دوسرے عالم دین کے خواب میں آئے، وہ بیان کیا ہوا؟ کہا جب میں دنیا سے گیا تو مجھے دفنایا، میں نے دیکھا لوگ چلے گئے، میں اپنے آپ کو دیکھ رہا ہوں، ایسے میں نے دیکھا کہ 2 آگ کے گولے آ رہے ہیں، آگ میرے قریب آ رہی ہے، خوف ہے کہ میں ہلاک نہ ہو جاؤں۔ میں نے دیکھا نور آ رہا ہے، نور جیسے ہی میرے قریب آتا گیا آگ مجھ سے دور ہو گئی، میں نے اس نور کا شکریہ ادا کیا۔ میں نے کہا آپ کون ہیں؟ اگر آپ نہ آتے تو میں ہلاک ہو جاتا۔ کہا ہم امام رضا ہیں، تم 70 دفعہ اللہم صلی علی محمد وعلی محمد، تم 70 دفعہ ہماری زیارت پہ آئے تھے، ہم 70 دفعہ تمہاری زیارت پہ آئیں گے۔ عزیزان محترم اعمال کھوکھلے ہیں، مطلب میں اپنے آپ کو نہیں جسارت کہہ سکتا، میرا عمل خالی ہے، کچھ نہیں ہے میرے پاس۔ کون سا در ہے؟ یہی در ہے۔ خدا کے لیے اس در کی شرط یہ ہے کہ جو ان سے محبت کرتا ہے وہ ان کی اطاعت کرتا ہے۔ تو عمل کا تقاضا، محبت کا تقاضا یہ ہے۔ اور ایک شخص یہ کہے، نظام گنجوی جب یہ مجنون لیلا کو بیان کرتے ہیں کتاب میں، ایک شخص دعویٰ کرے کہ میں محبت کرتا ہوں، میں مجنون ہوں، میں مجنون ہوں، وہ لیلا کے گھر کا پتہ ڈھونڈ رہا ہو، کہا تم کیسے مجنون ہو؟ اصل مجنون تو وہ ہے جیسے لیلا کی خوشبو آ جائے۔ خوب تمثیلات ہیں عرفاء استعمال کرتے ہیں، یعنی شدت عشق اس مقام پر ہے کہ ایک مقام پر مجنون کہتا ہے کہ اگر کانٹا کے پاس 2 راستے ہوں، ایک لیلا کا پیر اور دوسری میری آنکھ، تو میں داو طلب ہوں کہ یہ کانٹا میری آنکھوں میں لگے۔ عشق ہے، عشق کی کیفیت ہے، وہ میں نہیں سمجھ سکا آج تک۔ کیوں؟ جو اطراف میں تھے اہل بیت کے تیروں کو سینوں پہ کھاتے رہے، کیوں کھاتے رہے؟ کہا ایک بال نہ ٹوٹے زہرا کے لال کا۔ خوب مقام تھا، خوب ہم مقامات کو نہیں سمجھ پائے زندگی میں۔ ایوب یہ کیوں؟ کیونکہ عشق محبت صرف لفظی نہیں تھی، اطاعت تھی زندگی کے اندر، اور جو مطیع ہوتا ہے وہی قربان ہوتا ہے۔ عزیزان محترم، وہ قبر کو روشن کرنا ہے، وہ ہدیہ بھیجے
منکر نکیر سوالات کرتے ہیں ان کو ہدیہ بھیجیں. بہرحال یہ معاملہ میزان اس کو ہدیہ دینا ہے, صراط اس کو ہدیہ دینا ہے, خود رسول خدا کو ہدیہ دینا ہے, خود پروردگار کو پہلے کچھ بھیجنا ہے. یہ منازلیں طے کرنی ہے. میں بس بہت تیزی سے گزر گیا صرف ایک تفکر کے لیے کہ ہم اپنی زندگی میں دیکھیں کہ ہم کیا بھیج رہے ہیں اپنے جانے سے پہلے, کیا ہے ہمارے پاس. اور جتنا آپ اس دنیا میں اس دنیا کے لیے پریشان ہوں گے اتنی وہ دنیا آسان اور بہترین ہوگی. یہاں پر اگر ہم آسانیاں طلب کرتے رہیں گے اور ادھر فراموش ہو جائیں گے تو کیا فرق پڑتا ہے مولانا کسی کا مال کھا لیں, کون دیکھ رہا ہے. حضرت لقمان اپنے بیٹے کو کیا کہتے ہیں کہ قیامت والے دن مسکال کتنا ہوتا ہے, مسکال کا بھی عمل ہوگا, یعنی ایک بہت چھوٹا سا دانہ اس کا بھی عمل ہوگا, چاہے آسمانوں میں چھپا ہو چاہے زمین کی تہوں کے اندر ہو, خدا اس کو ضرور دے دے گا. کہاں جائیں گے آپ مجھے بتائیں. آج ہم کسی کا حق کھاتے ہیں, آج کسی کا مال کھا لیتے ہیں, آج ہم جھوٹ بول دیتے ہیں, آج ہم کم تول دیتے ہیں, آج ہم کسی کو زبان سے کسی کو نقصان دے دیتے ہیں. حق الناس ہے وہ. اصل اسلام کے قوانین کہاں ہیں ہماری زندگی کے اندر. جوان بیٹھے, میں جوانوں سے مخاطب ہوں, انسان اپنی نگاہوں سے آلودہ ہو جاتا ہے. حق الناس ہے. یہ آنکھ نعمت ہے پروردگار کی, اس نعمت کا شکریہ کیا کرنا ہے, گناہوں سے بچانا ہے اس آنکھ کو. تو یہ آنکھ گناہ سے بچی ہوئی ہے نہیں ہے. خوب متواتر جوان مجھ سے سوال کرتے ہیں کہ یہ وسوسے آتے ہیں, برے خیالات آتے ہیں, مولانا کیا کریں. اپنی سوچوں کو پاک کریں, بس سوچوں کو پاک کریں. سوچوں کو پاک کریں. وہ سوچوں کو پاک کیسے کریں. وہ سوچیں کیا ہیں, سوچ کیا ہے. سوچ ذہن کے اندر فیومز ہیں, مطلب کچھ اٹھ رہا ہے, وہ سوچ اٹھتی ہے, ایک تصویر بناتی ہے, ایک تخیلات میں آتی ہے, انسان کو باڈی کو حرکت دیتی ہے. کیسے آتی ہے. یہ جو 5 انسان کے حواس خمسہ ہیں, ہاتھ ہے, آنکھ ہے, زبان ہے, کان ہے, ناک ہے, یہ سارے ٹنل ہیں اس سوچ کو خوراک دینے کے لیے. اب میں کیا کر رہا ہوں پورا دن, وہی سوچیں آئیں گی. مولانا نماز میں اللہ اکبر کیا, سارے خیالات دنیا کے آ گئے. کیسے آ گئے, کیسے روکوں. نماز میں نہیں رکیں گے خیالات, یہ نماز کے علاوہ اپنے خیالات کو روکیں گے تو نماز خود بخود صحیح ہو جائے گی, خود صحیح ہو جائے گی. خوب علامہ طباطبائی رضوان اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ اگر غلط خیالات آ رہے ہوں خدا اسی ناموں کے ساتھ روز قیامت محشور کرے ہم لوگوں کو. جان محترم راستہ کوئی نہیں. علامہ طباطبائی فرماتے ہیں کہ جب غلط خیالات آ رہے ہوں تو صلوات پڑھ کر ان کے منہ پر تھپڑ مارو. اللہم صلی علی محمد. خوب یہ مقامات ہیں. خوب یہ اصل میں ہم کیونکہ لفظوں میں پھنسے ہوئے ہیں, کیونکہ ہمیں لفظوں میں الجھایا گیا ہے. ویسے بھی ہم ممبر پہ آ کے بھی ہم علماء لوگوں کو الجھا ہی دیتے ہیں. ہم مفہوم میں منتقل ہونے ہی نہیں دیتے لوگوں کو, کیونکہ ہم خود پھنسے ہوئے ہیں لفظوں میں. ہم ابھی تک مفہوم میں نہیں اترے, ہم ابھی تک اس باطن میں نہیں ہم نے غوطے لگائے کہ جہاں پر ائمہ نے
اپنے اصحابوں کو تعلیمات فرمائی ہیں۔ علامہ طباطبائی بیان کرتے ہیں کہ ان سے بہت قریبی نے کہا کہ کچھ بتا دیجئے کہ آپ کو امام رضا علیہ السلام نے کیا عنایت فرمایا؟ تو کہا مجھے 10 چیزیں عنایت ہوئی ہیں، میں 2 کا ذکر کروں گا۔ یعنی کہا کہ جب میں سوتا ہوں تو میں سو نہیں پاتا، کیوں؟ کیونکہ جتنا زمین آسمان میں ذکر ہو رہا ہے مجھے آواز آ رہی ہوتی ہے، اور یہی مجھے امام نے دیا۔ کہا جب میں نماز میں کھڑا ہوتا ہوں تو میں یہ دیکھتا ہوں کہ ایک اور طباطبائی آسمان پہ کھڑا ہوا میری نماز دیکھ رہا ہے۔ وہ یہ کس نے دیا؟ کہا یہ اس در سے ملا ہے۔ ہم اس در سے کیا لیتے ہیں؟ بری بات نہیں ہے، دعا مانگیں، دعا مستجاب ہے، مانگنا بھی چاہیے، لیکن ہم مادہ مانگ رہے ہیں، گھر، گاڑی، نوکری، شادی، اولاد، اچھی بات ہے، لیکن کیا ہے؟ مادہ ہے۔ کہا مولا مجھے رات کی مناجات کی لذت دے دے، مجھے تنہائی میں طولانی سجدے دے دے، مولا تو سید الشہداء ہے، تو شہداء کا سردار ہے، مولا مجھے شہادت دے دے۔ واوا بھی نہیں نکلی کیونکہ ہم مانگتے نہیں ہیں۔ سخت ہے نا، آسان نہیں ہے۔ اللہم ارزقنا شہادہ کتنے لوگ کہتے ہیں؟ ہونٹ کامتے ہیں، میں نے دیکھا ہے۔ شہادت ہم وہاں کیسے ہوگی؟ کاٹا جائے گا، مارا جائے گا، مولا مارا، ہاں تو کیا کرتے رہے ساری زندگی؟ روتے کس پہ رہے ہو؟ بیٹا، مولا میرا بیٹا تو ڈاکٹر انجینئر بنے گا۔ خوب یہ شہید آپ چاہتے ہیں آپ کا بیٹا شہید ہو؟ میں نہیں آپ خدا نہ خواستہ آپ کے امتحان میں ڈال رہا، میں اپنے آپ سے سوال کر رہا ہوں۔ میں نے چاہا میرا بیٹا شہید ہو، میں چاہتا ہوں میرا بیٹا شہید ہو، میرا اپنے آپ سے سوال ہے۔ کتنی دفعہ میں نے پریکٹس کی اور اپنے بیٹے کو دیکھ کر کہا کہ یہ اتنا خوبصورت جوان ہوتا جا رہا ہے، تعلیم میں بھی اچھا ہے، علم میں بھی اچھا ہے، ادب میں بھی اچھا ہے۔ میرا بھی ایک ہی بیٹا ہے، میں چاہتا ہوں وہ شہید ہو۔ کیوں نہیں چاہتا میں شہید ہو؟ کیونکہ میرا تعلق ابھی تک دنیا سے جڑا ہوا